رب کا کلام ہے، ہر آن ہے فضیلت، آؤ عمل کریں یہ ہے قرآن کی نصیحتیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، ارشاد فرمایا زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بزرگوں کے مدنی چینل کے پروگرام قرآن کی نصیحتیں، اس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ناظرین، قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں نصیحت فرمائی، اس میں ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد پورا کرو، وعدہ پورا کرو، بے شک عہد کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس آیہ مبارکہ میں وعدہ پورا کرنے کی نصیحت کی گئی ہے، خواہ وہ وعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو یا وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ ہو، کیونکہ وعدے تو دو ہی طرح کے ہیں، یا تو وہ وعدے ہیں جو ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیے ہیں، اور دوسرا وعدہ جو اللہ کے بندوں کے ساتھ ہم کرتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ وعدہ یہ ہے کہ ہم فرائض کی ادائیگی کریں، یعنی اللہ کے حکم پر عمل کریں، اس کی اطاعت و فرما برداری کریں، اور بندوں کے ساتھ ہر وعدہ جو جائز ہو وہ اس میں داخل ہے۔ لیکن افسوس ہے مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا المیہ ہے کہ وعدہ پورا کرنے کے معاملے میں ہمارا حال کچھ اچھا نہیں ہے، بلکہ وعدہ خلافی کرنا یہ ایک طرح کا جیسے قومی مزاج نہیں بن جاتا، اس طرح کی صورتحال بن چکی۔ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ عہد کو توڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، عہد توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس دنیا میں ایک دوسرے کی مدد کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہے، ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ کرنی پڑتی ہے، اور اس معاونت میں، اس مدد میں مضبوطی پیدا کرنے کے لیے قدم بقدم ہمیں یقین دہانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ سامنے والے سے اگر کوئی ہم لین دین کرتے ہیں تو وہ ہمیں کہتا ہے کہ بھائی کوئی بندہ لے کر آؤ کہ جو تمہاری گارنٹی دے، کوئی گارنٹر ہونا چاہیے، اور بعض دفعہ گارنٹر کی بات نہیں ہوتی، یا کسی کے پاس گارنٹر نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ جناب میں قسم کھا کے کہہ دیتا ہوں یا میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ایسا نہیں کروں گا، اور مسلمان سے جو الفاظ اس کی زبان سے صادر ہوتے ہیں ان پر بھی لوگ یقین کر لیتے ہیں کہ مسلمان ہے، بات پکی کر رہا ہوگا۔ تو ہمیں چونکہ ایک دوسرے کی ہیلپ کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، اور اس معاونت کے اندر مضبوطی پیدا کرنے کے لیے ہمیں قدم بقدم یقین دہانی کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس یقین دہانی کا جو ایک ذریعہ ہے وہ وعدہ ہے۔ ہم عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، مستحکم لین دین، مستحکم جو تعلقات ہیں اور لین دین کے اندر جو آسانیاں ہیں، اور معاشرے میں امن اور باہمی اعتماد کی جو فضا ہے، یہ ایسے پیدا نہیں ہوتی۔ اس فضا کو پیدا کرنے کے لیے وعدہ پورا کرنا یہ ضروری ہے۔ اسی لیے اسلام نے ایفائے عہد پر بہت زیادہ زور دیا ہے،
قرآن میں، احادیث مصطفیٰ کریم علیہ السلام میں بکثرت یہ حکم ملتا ہے کہ وعدہ کرو تو پورا کیا کرو، وعدے کو وفا کرنا ہے۔ اور اللہ کریم نے تو فرما دیا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، عہد پورا کرو، بے شک عہد کے متعلق تم سے سوال ہوگا۔ یہاں وعدے کی پاسداری کا حکم ہے، باز پرس کی خبر دے کر وعدے کی اہمیت کو اور بڑھایا جا رہا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ کریم نے بیان فرما دیا کہ اس کے بارے میں تو سوال بھی ہوگا، اور حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں جو وعدہ پورا کرتے ہیں۔ اب وعدہ یہ ہے کیا؟ وہ بات جسے کوئی شخص پورا کرنا خود پر لازم کر لیتا ہے، اس کو وعدہ کہتے ہیں۔ حضرت مفتی احمد یاقوت نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مرآت المناجی کے اندر ایک حدیث مبارک کے تحت آپ نے فرمایا کہ وعدہ کو پورا کرنا یہ ضروری ہے، مسلمان سے وعدہ کرو یا کافر سے وعدہ کرو۔ جی ہاں، یہاں تو بات کفر کی بھی آ گئی کہ وعدہ کیا اگرچہ کہ مسلمان سے کیا، اگرچہ کہ کافر سے کیا، فرمائے اسے پورا کرو۔ عزیز سے وعدہ کرو یا کسی غیر سے، استاد سے یا شیخ سے، اللہ کے نبی سے یا اللہ تبارک و تعالی سے جو وعدے کیے، فرمایا ان سب کو پورا کرو۔ اگر وعدہ پورا کرنے والا پورا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو مگر کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے پورا نہ کر پائے، تو فرمایا پھر اب یہ گناہگار نہیں ہے۔ لیکن ہمارا تو المیہ ہے، نہ مجبوری ہوتی ہے، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ کوئی عذر ہوتا ہے، وعدہ خلافی کر جاتے۔ آپ کو بے شمار مارکیٹوں میں، دکانوں پر اس کی ہزاروں مثالیں ملیں گی۔ مال اٹھا لیا، اب دینے کا وعدہ کر لیا کہ بھی پیسہ اس کا جو معاوضہ ہے فلاں تاریخ کو دیں گے یا فلاں وقت میں آ کے لے جائیے گا۔ تھوڑا سا بندہ لیٹ ہو جائے یا کبھی کبھار اس دن پہنچ نہ پائے یا کسی وجہ سے ٹائم سے پہلے چلا جائے، تو فوری طور پر پیسے ہونے کے باوجود اسے کہہ دیتے ہیں کہ بھئی آج ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، جھوٹ بھی بول دیا، وعدہ خلافی بھی ہو گئی۔ ہاں، نیت یہ تھی کہ میں پورا کروں گا، اپنے وقت پر پیسے دے دوں گا، لیکن ہوا یہ کہ پیسے جمع نہ ہو سکے، کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے۔ آپ ایکسکیوز بھی تو کر سکتے ہیں، معذرت کر سکتے ہیں، فون کر کے اس کے آنے سے پہلے اسے اطلاع دے سکتے ہیں کہ بھائی آج میرے لیے مشکل ہے، میں 1-2 دن آپ سے اور لینا چاہتا ہوں، تو کوئی بات نہیں۔ دکانوں پہ چکر لگوائیں گے، آج آیا، کل آیا، پرسوں آیا، چوتھ ہے، پیسے موجود بھی ہیں، جھوٹ بھی بولیں گے اور ساتھ میں وعدہ خلافی بھی کریں گے۔ ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا، لیکن عموماً اب ہمارے ہاں اس کا رواج پڑتا چلا جا رہا ہے۔ لفظ وعدہ ضروری نہیں ہے کہ وعدہ کے لیے لفظ وعدہ کہنا ہی پڑے۔ کئی لوگ کہہ دیتے جی میں نے وعدے کا نام تو نہیں لیا تھا، بلکہ انداز الفاظ سے اپنی بات کی تاکید ظاہر کرے تو وہ بھی وعدہ ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ جی میں فلاں کام کروں گا یا فلاں کام میں نہیں کروں گا، جی ٹھیک ہے ہم آپ کو جمعرات کو پیسے دے دیں گے، مغرب کے بعد آ جائیے گا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی وعدہ ہی ہے۔ ہماری زبان سے ایک بات نکل گئی ہے تو مومن کی زبان کی پاسداری ہے کہ اس نے اپنی زبان سے یہ بات کہہ دی ہے۔ وعدہ پورا کرنا یہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ قول و قرار سے روگردانی نہ کرے، اپنے عہد کی خلاف ورزی، اپنے اگریمنٹ کی خلاف ورزی نہ کرے۔ کیوں؟ یہ سب چیزیں بندے کو دوسرے لوگوں کی نظروں سے جھکا دیتے ہیں۔ آج تنگ کرے گا، کل کوئی مال نہیں دے گا، آج وعدہ خلافی کرے گا، کل کوئی اس کی وعدوں کے اوپر یقین نہیں کرے گا، آج قسم دیکھ کر بھی بغیر کسی عذر کے سامنے والے کو نقصان دے رہا ہے، تو یہ بندہ اب اس کے ساتھ مزید نہیں چلے گا، نقصان ہو جائے گا۔ ایک بڑی مارکیٹ میں بیٹھے اور کوئی اس کو مال نہیں دے رہا، کیونکہ بندے کا جو سٹیٹس ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے اس صورت میں کہ جب یہ وعدوں کی خلاف ورزی کرتا ہے اور جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا اس شخص کا کچھ دین نہیں ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا۔ موجم کبیر کی حدیث مبارک، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایمان والوں کو، اپنے اصحاب کو وعدہ پورا کرنے کی تلقین فرمائی، اور حضور اس کی کتنی پاسداری کیا کرتے تھے۔
ایک واقعے سے پتہ چلتا ہے. غزوہ بدر تھا، مسلمان تعداد میں کم اور کفار کم و بیش 3 گنا سے زیادہ. ان کی تعداد زیادہ، مسلمانوں کی افرادی قوت کم اور اسلحہ بھی ان کے پاس نہ ہونے کے برابر. پھر بھی یہ لڑائی ہوئی. بدر میں اللہ رب العزت نے فتح عطا فرمائی. اچھا، اس لڑائی سے پہلے 2 مسلمان تھے، ایک کا نام تھا حضرت حذیفہ اور دوسرے حضرت حسیل رضی اللہ تعالی عنہما. یہ دونوں صحابی رضی اللہ تعالی عنہما کہیں سے آ رہے تھے تو راستے میں کفار نے ان کو دھر لیا اور کہنے لگے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے ہو. تو ان دونوں حضرات نے جنگ میں شریک نہ ہونے کی انہیں یقین دہانی کرائی کہ بھئی ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، ہمیں جانے دو، تکلیف مت دینا. تو تب انہوں نے ان کو چھوڑا. ہو سکتا تھا شہید کر دیتے، یہ بھی ہو سکتا تھا تکلیف ایسی دیتے کہ جس کا ازالہ بعد میں ممکن نہ ہوتا. انہوں نے کہا کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، یقین دہانی کرائی تو ان کو چھوڑ دیا گیا. یہ نبی پاک کی خدمت میں آ گئے اور آ کے پوری بات بتائی کہ حضور ایسے ایسے کفار نے ہمیں دھر لیا تھا اور ہم نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم جنگ میں شریک نہیں ہوں گے، لیکن ارادہ ان کا جنگ میں شریک ہونے کا تھا. تو حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ساری بات سن کر کیا فرمایا. بات حالانکہ کفر و اسلام کی ہے، لیکن میرے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز کیا تھا. آپ نے فرمایا ان دونوں کو الگ کر دو، یہ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے. فرمایا ہم ہر حال میں عہد کی پابندی کریں گے، ہمیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی کی مدد درکار ہے. سبحان اللہ. یہاں پر بھی دیکھیں کہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو تربیت فرمائی ہے وہ قرآن کی اس آیت کے مطابق ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ارشاد پاک ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں کوئی شخص میرا رفیق بن گیا. ایک بار اس نے مجھے ایک جگہ بٹھایا اور اپنا انتظار کرنے کا وعدہ کر کے چلا گیا کہ بھئی آپ تھوڑی دیر میرا انتظار کریں، میں آتا ہوں. آپ کہتے ہیں میں 1 سال تک وہاں پر بیٹھا رہا. پھر وہ 1 سال کے بعد آیا اور یہی وعدہ کر کے دوبارہ چلا گیا کہ آپ یہاں تشریف رکھے، میرا انتظار کریں، میں آتا ہوں. 1 سال کے بعد پھر وہ آیا. یوں ہی پھر اس نے وعدہ کیا، کہا کہ آپ میرا انتظار کریں، میں آتا ہوں. وہ چلا گیا. 1 سال کے بعد آیا. 3 سال حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی آپ وہاں پر اس کا انتظار کرتے رہے. آخری بار یعنی 3 سالوں کے بعد تیسری بار جب وہ آیا تو آ کے اس نے بتایا کہ میں اللہ کا نبی خضر علیہ السلام. سبحان اللہ. آپ انتظار کرتے رہے. اس آیت میں جو آج کے اس پروگرام میں ہم نے بیان کی ہے مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب، ہمارے بزرگ افراد، اسی طرح نوجوان، ان سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں وعدوں کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنی نسلوں کو، آنے والی جو نسلیں ہیں جو موجودہ ہیں، ان سب کو ایمانداری کا سبق دیں. کیوں؟ اس لیے کہ وعدوں کو پورا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کی بندے کو رضا ملتی ہے، رب راضی ہو جاتا ہے اور پھر معاشرے میں بھی عزت بڑھتی ہے. جو وعدہ پورا کرتا ہے بلکہ وقت سے پہلے ادائیگی کرتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اس بندے کو مال دیا جاتا ہے بلکہ لوگ خوش ہو کر دیتے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے وہ نہ بھی لینا چاہے تو لوگ کہتے ہیں نہیں جناب ہم نے تو آپ کو دینا ہی دینا ہے، کیونکہ وہ تسلی رکھتے ہیں. ان کو پتہ ہے ان کے پاس مال گیا ہے تو ڈوبے گا نہیں. آپ کو ایسی مثالیں مارکیٹوں میں مدنی چینل کے ناظرین بہت ساری مل جائیں گی. وعدہ پورا کریں، معاشرے میں عزت بڑھے گی، اور سب سے بڑی بات اللہ راضی ہوگا، اور جس سے رب راضی ہو جائے پھر سب ہی اس سے راضی ہو جاتے ہیں. آئیے مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم چند ایک سوالات بھی لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارے بزرگ اسلامی بھائی تشریف فرما ہے اور یہ ہے بھی بزرگوں کا مدنی چینل. تو دیکھتے ہیں کہ آج یہ ہم سے کیا سوال کرتے ہیں. جی بشیر بھائی، آپ کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مفتی صاحب، آپ نے جو آیت بیان کی ہے
اس میں وعدے کی اہمیت کے بارے میں ہمیں سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ وصیت فرمائی ہے کہ ہم اپنے وعدے پورے کریں، اپنے عہد پورے کریں۔ دیکھیں وعدہ ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے، کوئی بھی کام جس کا کرنا یا نہ کرنا ہم اپنے اوپر کسی دوسرے کے لیے لازم کر لیتے ہیں کہ جی فلاں کام ہے وہ میں ضرور کروں گا یا وہ میں نہیں کروں گا، یا مثال کے طور پہ آپ مجھے مال دے دیں، میں آپ کو 2 دن کے بعد اسی وقت میں اس کا معاوضہ ادا کر دوں گا، یہ بھی وعدہ ہے، اگرچہ کہ اس میں وعدے کا لفظ نہیں ہے، کیونکہ وعدے کا لفظ ہونا ضروری نہیں، اپنی بات کو یقین کے درجے میں لے کر آنا یہی عام طور پہ وعدہ ہوتا ہے کہ مومن کی زبان پر اثر ہوتا ہے کہ یہ کہنے والا ایمان والا ہے اور ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ سے ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم نے وعدہ پورا کرنا ہے، خواہ وہ وعدہ اللہ کا ہو یا نبی سے کیا ہے، یا وہ وعدہ ہے کہ جو ہم نے آس پاس کے لوگوں کے ساتھ کر رکھے ہیں۔ وہ خاندانی وعدے بھی ہو سکتے ہیں، وہ رشتہ داروں کے ساتھ، اسی طرح اپنے بچوں کے ساتھ، یوں ہی وہ وعدے لوگوں کے ساتھ لین دین میں بھی ہو سکتے ہیں، دکانداری کے معاملات میں بھی ہو سکتے ہیں۔ وعدہ کوئی بھی ہو، اللہ سے کیا ہے یا بندوں سے کیا ہے، ہمیں آج کے اس پروگرام میں بیان کردہ اس آیت سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم نے وعدہ پورا کرنا ہے، بے شک، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، اسی میں رب کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہم نے یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم نے وعدہ پورا نہ کیا، یعنی اس کی اہمیت جو ہمیں پتہ چلتی، اگر پورا نہ کیا تو کل قیامت کے دن سوال ہوگا تو جواب دینا پڑے گا، پھر کیا کریں گے؟ پھنس جائیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وعدوں کو پورا کریں، اور یہی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اگر آخرت کی باز پرس سے بچنا ہے، کہ اس دن پریشانی سے بچنا ہے، تو پھر وعدہ پورا کرنا ہے۔ یہ ہمارے لیے اس آیت مبارکہ سے حاصل ہونے والا سبق جو بہت اہم ہے، اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ جزاک۔ مزید ہمارے ساتھ ذیشان بھائی ہیں۔ ذیشان بھائی آپ کیا پوچھنا چاہیں گے آج کے اس پروگرام میں؟ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ کیا ہر وعدہ پورا نہ کرنا گناہ ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وعدہ پورا کرنا ضروری ہے، خواہ وہ وعدہ اپنے بچوں سے کیا ہو، یا وہ وعدہ اپنی اہلیہ سے کیا ہو، یا ماں باپ سے کیا ہو، بھائی اور بہنوں سے کیا ہو، اپنے شیخ اور استاد سے کیا ہو، یا کسی بھی شخص سے وعدہ، ایون کہ شریعت یہ کہتی کافر سے بھی وعدہ کیا ہو، تو اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے فرسٹ آف آل۔ اچھا سیکنڈ، کیا ہر وعدہ پورا نہ کرنا کیا گناہ ہوتا ہے؟ جی ایسا نہیں ہے۔ علماء نے اس کو لکھا ہے، جیسے مفتی احمد یارقی نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا، اور کثیر ہمارے جو فقہاء ہیں انہوں نے اپنے کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وعدہ پورا کرنے میں اگر کوئی شرعی عذر آ جائے یا واقعی شرعی مجبوری آ گئی، اگر یہ وعدہ پورا نہ کر پایا اس شرعی عذر یا شرعی مجبوری کی وجہ سے، تو یہ گناہ نہیں۔ شروع میں ہی وعدہ پورا نہ کرنے کا ذہن تھا، اب بھی گناہ ہے، لیکن ہونا یہی چاہیے کہ ہم مدنی چینل کے ناظرین چیز لیتے ہیں یا کسی سے بھی کوئی وعدہ کرتے ہیں اس کو پورا کریں، حتی الامکان کوشش کریں، اللہ سے مدد بھی طلب کریں تاکہ مالک کریم ہے وہ راستے کھول دے گا، اور جیسے ہی اللہ کریم کی مدد شامل حال ہوگی انشاءاللہ الکریم وعدہ پورا ہم کر پائیں گے۔ شروع سے ذہن رکھیے، بیچ میں کہیں بھی اس وعدے کو پورا نہ کرنے کے حوالے سے بات نہ آنے دیں، تو انشاءاللہ امید اللہ تعالیٰ راستے پیدا کر دے گا۔ مزید ایک اور سوال ہم اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں اور بشیر بھائی سے ہی پوچھتے ہیں کہ آپ مزید اور کیا پوچھنا چاہیں گے؟ مفتی صاحب، بزرگوں کو اپنی اولاد کو کیسے سمجھانا چاہیے وعدے کی اہمیت کے بارے میں؟ بزرگ گھروں کی اہم شخصیات ہوتے ہیں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے زندگی گزاری ہے، ان کے تجربات زیادہ ہوتے ہیں۔ فرض کر لیں ایک بچے کی عمر 40 سال ہے تو باپ کی عمر 70 سال ہے، 65 سال ہے، 60 سال ہے، تو عمر تو زیادہ ہی ہوئی۔ اب ایسی صورت میں جب ان کے تجربات زیادہ ہیں تو لوگوں کو سیکھنے کے لیے ان سے فائدہ بھی زیادہ ملے گا۔ ہمارے بزرگوں کو چاہیے، ہم سب کو چاہیے کہ اپنے عمل کو مضبوط کریں، جو وعدے لوگوں سے کرتے ہیں پورے کریں، بچوں سے کرتے ہیں پورے کریں۔ مثال کے طور پہ بچے نے کہا جی مجھے وہ فلاں کھلونا لے کر دیں، ہم نے کہہ دیا اچھا کل لے دوں گا، یہ بھی وعدہ ہے، اب کل لے کر نہیں دیا تو بچے کے دل میں بات بیٹھے گی کہ ابا جی نے وعدہ کیا تھا لیکن پورا نہیں کیا۔
پھر بچے سے وعدہ کیا کہ بھائی آپ کو فلاں چیز دلاؤں گا، کپڑے لے کر دوں گا، شوز لے کر دوں گا، کہا کہ بھائی تنخواہ آ جائے پہلے دن لے دیں گے. اب پہلے دن تنخواہ تو آ گئی لیکن چیز نہیں آئی، بچہ انتظار کر رہا ہے. دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، چوتھا دن گزر گیا، بچے نے پھر کہنا شروع کیا اچھا لے دیتے ہیں، کل لے دیں گے. کل پھر کوئی کام آ گیا، کل پھر نکل گیا. تو بزرگ حضرات اپنے عمل سے بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں. اور عمل وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم کسی کے دل میں بھی اپنی جگہ بنا سکتے ہیں. اب بچوں کی تربیت ہم نے کیا کی کہ جب ہم نے بچوں کو ہی یہ کہہ دیا کہ کل لے کر دیں گے اور کل وعدہ پورا نہیں کیا، اس بچے کی تربیت نہیں ہوگی بلکہ وہ راستے سے بہک جائے گا. وہ یہ سوچے گا کہ شاید یہی سٹیٹس ہوتا ہے. اسی طرح دکانداری میں بیٹا باپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، باپ بھی وہاں بیٹھتا ہے، بیٹا بھی وہاں بیٹھتا ہے. پیسہ موجود ہے، وعدہ بھی آ گیا ہے، وعدہ پورا نہیں کر رہا. اب بیٹا کیا دیکھ رہا ہے کہ ابا جی اس طریقے سے کام چلاتے ہیں، تو اگلے دن جب اکیلا بیٹے کو بیٹھنا پڑے گا وہ بھی اسی طرح کام چلائے گا جیسے اس نے سیکھا ہے. تو قرآن پاک کی اس آیت کو سامنے رکھ کے ہمارے بزرگوں کو چاہیے خود اپنی اصلاح کریں، بچوں کو ایسے واقعات سنائیں. نبی پاک نے وعدہ پورا کیا، کیسے وعدہ پورا کیا یہ واقعات سنائیں. ہمارے اصحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں، ان کے وعدوں کے بارے میں ذکر کریں. ہمارے اسلاف کے جو واقعات ہیں وہ واقعات بیان کریں تاکہ بچوں کا ذہن بنے. ہم بچوں کی تربیت اپنے عمل سے کریں، یہ بہت اہم بات ہے اور اس سے پھر بچوں کی تربیت ہو بھی جاتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس پروگرام سے پتہ چلا کہ وعدہ خلافی ایک ایسی برائی ہے جو نہ صرف ہمارے رشتوں میں بے اعتمادی پیدا کرتی ہے بلکہ اللہ پاک کی ناراضگی کا بھی سبب بنتی ہے. ہمیں اللہ پاک کا خوف، آخرت کی فکر، ایمانداری کو اختیار کرنا چاہیے. اگر ہم وعدہ خلافی سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے خوف کو ہمیں چاہیے کہ دل میں پیدا کریں، دنیا کی عارضی چمک سے بچیں اور وعدہ خلافی کے نقصانات کے بارے میں علم حاصل کریں. علم ہوگا تو بچیں گے، اگر علم نہیں ہوگا تو جہالت کی وجہ سے ہو سکتا ہے خسارہ اٹھا لے، نقصان اٹھانا پڑ جائے. تو وعدہ جس سے بھی کیا ہے، خواہ وہ بڑا ہے چھوٹا ہے، وعدہ اللہ کا ہے یا وعدہ اللہ کے بندوں سے کیا ہے، وعدہ اپنے رشتہ داروں سے کیا ہے یا گھر والوں سے کیا ہے یا وعدہ مسلمانوں سے کیا ہے، حد الامکان کوشش کر کے پورا کریں. کیوں؟ اس لیے کہ وعدہ کو پورا کرنے کا حکم ہے اور قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال بھی ہوگا. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. رب کا کلام ہے، ہر آن ہے فضیلت، آؤ عمل کریں، یہ ہے قرآن کی نصیحتیں.